ایوب علیہ السلام کا صبر و شکر۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یعنی اے ہمارے بندو تم ہمارے نبی ایوب کے حالات پڑھو اور صبر و شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں تھے اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، اور آپ کی بیوی حضرت بی بی رحمت حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں۔ آپ کے 12 بیٹے تھے اور 12 ہی بیٹیاں تھیں، اور آپ کے یہاں 500 ہلوں کی کھیتی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت، مال و دولت اور اولاد عطا کی تھی۔ اونٹ، بکری، گائے، بیل وغیرہ سب کچھ دے رکھا تھا۔ آپ بڑے شکر گزار اور سخی خیر خیرات کرنے والے تھے۔ عبادت اتنی کرتے تھے کہ فرشتوں میں بھی آپ کی شہرت ہو گئی کہ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ آپ کی عبادت اور شکر گزاری سے شیطان حسد میں بھر گیا اور کہا کہ اے رب، ایوب کی شکر گزاری کا میں قائل نہیں ہوں، کیونکہ وہ مالدار ہے۔ غریبی میں عبادت کرے تب میں سمجھوں گا کہ وہ شکر گزار ہے۔ مجھے اس کے مال پر اختیار دے۔ حکم ہوا، تجھ کو اختیار دیا۔ شیطان نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم اپنی طاقت بیان کرو۔ سب نے اپنی اپنی طاقت بیان کی، کسی کی طاقت کو پسند نہ کیا۔ پھر ایک سپاہی نے کہا میں اس زمین سے آگ کی چنگاریاں اور شعلے نکال سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا بس جو کام میں چاہتا ہوں تیرے ہی بس کا ہے، اسی وقت جا اور ایوب علیہ السلام کے تمام جانوروں کو جلا دے۔ اس نے جا کر ایک ایسی پھونک ماری کہ زمین سے آگ کے شعلے نکل پڑے اور تمام جانور، اونٹ، بکری، بیل وغیرہ جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر شیطان نوکر کی صورت میں ہو کر آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ حضرت، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس نے آسمان سے آگ بھیج کر تمہارے سب جانور جلا دیے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی سب چیزوں کا مالک ہے، جب چاہے دے دے اور جب چاہے لے لے۔ بے شک شیطان یہ صبر و استقلال کا جواب سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر اپنے شیطان سپاہی کو بھیجا اور ہرے بھرے کھیت اور باغات کو اس نے جلا دیا۔ پھر آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ حضرت، جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو آج اس نے تمام اناج کے کھیت اور باغات آگ بھیج کر جلا دیے۔ اب تم کو چاہیے کہ اس کی عبادت چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، میں اپنے مالک وحدہ لا شریک لہ کے سارے حکم پر راضی ہوں۔ سب چیزیں اسی کی ہیں، جب چاہے لے لے۔ آہ ایوب، اے ثابت قدم، نام کو بھی آیا نہیں چہرے پہ غم۔ سجدہ شکر خدا میں گر گئے، کر کے نفرت اس لعنی سے پھر گئے۔ کچھ شکایت اور نہ شکوہ لب پہ تھا، بلکہ زباں پہ تھا وہی ذکر خدا۔ ہو کے فارغ سجدہ معبود سے، پھر یوں ابلیس سے کہنے لگے کیوں نہیں تجھ کو جلایا آگ نے، کیوں نہیں تجھ کو ستایا آگ نے۔ اے لعین، شاید کہ تو شیطان ہے، تو ہی بے شک دشمن انسان ہے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ یہ میرا مکر و فریب نہ چلا اور اس قدر نقصان پھر بھی وہی عبادت اور شکر گزاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ تو باہر کے نقصان تھے، میں ان کی شکر گزاری جب جانوں گا کہ ان کا دل اولاد کی طرف سے زخمی ہو، مجھے ان کی اولاد پر اختیار دے۔ حکم ہوا جا تجھے اختیار دیا۔ شیطان نے اسی وقت آ کر آپ کے مکان کو الٹ دیا اور سب لڑکے لڑکیاں دب کر مر گئے اور سب مال و اسباب غرق ہو گیا۔ شیطان یہ دکھ بھرا کام کر کے پھر مسجد میں آپ کے پاس آیا اور کہا تم جس خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہو اس نے تمہارا مکان گرا دیا اور سب مال و اولاد غرق کر دیا۔ یہ خبر دل کو دہلا دینے والی سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان سے فرمایا الحمدللہ، انا للہ، سب تعریفیں اور خوبیاں خدا کے لیے ہی ہیں۔ میری جان اور میرا اولاد وغیرہ کا مالک وہی ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ میں اس کے حکم پر راضی ہوں۔ اور خدا کی طرف سے شیطان کو کہا گیا اے لعین، دیکھا میرے بندے کا حال، کچھ ہوا اس کو کسی شے کا ملال۔ کیا نہیں ثابت قدم دیکھا اسے، ذاکر و شاغل نہیں پایا اسے۔ اف نہیں کی اس نے، کیا صابر رہا، کیا عبادت میں میری حاضر رہا۔ اے لعین، اب بھی تجھے آیا یقین، ذاکر و شاکر کوئی اس سا نہیں۔ یہ جواب سن کر شیطان نے کہا کہ میں ایسے صبر و شکر کو نہیں مانتا۔ ان کو اپنی جان کی تکلیف ہو تو میں جانوں کہ یہ شاکر و ذاکر ہیں، اب مجھے ان کی جان پر اختیار دے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ جا، تجھ کو اختیار دیا، مگر ان کی زبان اور دل پر تیرا اختیار نہ ہوگا۔ شیطان آپ کے پاس آیا، دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں تو مردود زمین میں گھسا اور آپ کی ناک مبارک میں ایک ایسی پھونک ماری کہ تمام بدن میں پھنسیاں نکل آئیں اور خارش پیدا ہو گئی اور خون خراب ہو گیا۔
کھجانے کی وجہ سے ناخن نہ رہے، پھر لکڑی اور لوہے کی کسی چیز سے کھجاتے یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت پھٹ گیا، خون اور پیپ بہنے لگا اور بدبو پھیل گئی اور بدن میں ایک ایک بالش کے کیڑے پڑ گئے۔ جب کیڑے کاٹتے تو آپ درد کی تکلیف سے فرماتے، یا ربی یا ربی، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، یعنی اے میرے صابر بندے، میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے پاس ہوں۔ آپ اس جواب سے بہت خوش ہوتے اور درد کی تکلیف بھول جاتے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم شریف میں 12,000 کیڑے پڑ گئے تھے۔ جب کوئی کیڑا زخم سے نیچے گرتا آپ اس کو اٹھا کر پھر اس کی جگہ پر رکھ دیتے کہ یہ بے جگہ ہو کر پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر، نبوت تیری شان، کتنا سخت امتحان، سننے والے بھی حیران۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے ایوب، تمہارے بدن میں جتنے کیڑے ہیں سب ہمارا ذکر کرتے ہیں اور اس کا ثواب تم کو دیا جاتا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجاز پرسی کے لیے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ جب آپ کے زخموں سے خون پیپ بہنے لگا اور بدبو پیدا ہو گئی تو بی بی رحمت کا دل بھر آیا اور کہا، اے نبی، اے صاحب مال و منال، کیا سے کیا آپ کا ہوا جاتا ہے حال، مال بھی رخصت ہوا اور اولاد بھی، آئی نوبت اب تمہاری جان کی، کاش ہو رکھے ہمیں ثابت قدم، کس طرح دیکھوں آہ یہ درد و غم۔ آپ نے فرمایا، اے غمخوار، اللہ کے نبی اور نیک بندے امتحان میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھایا کرتے ہیں۔ دیکھو تمہارے دادا یعقوب علیہ السلام کتنی مدت تک یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور امتحان میں پورے اترے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوفناک کنویں میں ڈالے گئے، پھر 13 سال قید رہے اور امتحان میں پاس ہوئے۔ اے رحمت، ہم کو بھی چاہیے کہ امتحان میں ثابت قدم رہیں۔ اور فرمایا، میرے بدن سے پیپ اور خون بہتا ہے اور بدبو پیدا ہو گئی ہے، یہ مسجد پاک جگہ ہے، مجھے کسی اور جگہ لے چلو۔ بی بی رحمت ایک چبوترے پر لے آئیں۔ زخموں کی بدبو سے لوگ گھبرا گئے اور بی بی رحمت سے کہا کہ اس بیمار کو باہر جنگل میں لے جاؤ ورنہ ہم ان کو پتھر سے مار ڈالیں گے۔ آپ نے ان کی بے رحمی دیکھ کر بی بی رحمت سے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم باہر بستی سے دور مجھ کو لے چلو، یہ لوگ مجھ کو بہت جلدی بھول گئے، یہ کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ تم اس طرح کرو کہ بستی سے باہر جا کر راستے میں بیٹھ جاؤ، اگر کوئی مسافر راستے میں ملے تو ان کو بلا لاؤ، وہ مجھے یہاں سے اٹھا کر باہر لے جائیں گے۔ بی بی رحمت راستے میں پہنچی کہ 2 جوان مسافر نظر آئے۔ ان سے فرمایا، اے جوانوں، کچھ اس دکھیا کی بھی مدد کرو گے؟ کہا ضرور کریں گے۔ فرمایا، میرے شوہر سخت بیمار ہیں، ان کو اٹھا کر یہاں کوڑے پر پہنچا دو۔ جوانوں نے کہا، بی بی جی، تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کون ہے؟ فرمایا، وہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام ہیں۔ جوانوں نے کہا، آہ وہ ایوب، وہ پیغمبر، وہ خلیل اللہ کا نور نظر، چل بتا اے صالحہ وہ ہے کدھر، جان بھی قربان ہے ایوب پر۔ دونوں جوان بی بی رحمت کے ساتھ آئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ کو وہاں سے اٹھا کر بستی کے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پر پہنچا دیا اور سلام کر کے چلے گئے۔ آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ یہ دونوں جوان فرشتے جبرائیل اور میکائیل تھے جو اللہ کے حکم سے نبیوں کی خدمت اور مدد کو زمین پر آیا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ اے غمخوار، تم میرے ساتھ کیوں تکلیف اٹھاتی ہو؟ میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ جہاں تمہارا دل چاہے چلی جاؤ اور آرام کرو۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی اور میرے سر کے تاج، یہ آپ ہی کی مہربانی ہے کہ میری تکلیف پسند نہیں کرتے، لیکن قیامت کے روز خدا کو کیا جواب دوں گی جب وہ فرمائے گا کہ عیش و آرام میں تو ہمارے بندے کے پاس رہی اور تکلیف میں چھوڑ کر الگ ہو گئی، میں اپنی زندگی کو آپ پر قربان کر دوں گی۔ آپ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ 7 برس اسی کوڑے پر پڑے رہے اور جو کچھ پیتے وہ پیپ بن کر بہہ جاتا، مگر زبان اور دل سے اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ بی بی رحمت محنت مزدوری کر کے ایک آدھ روٹی لاتی، خود بھی کھاتی اور آپ کو بھی کھلاتی۔ مزدوری یہ تھی کہ لوگوں کے دروازے پر جا کر کہتی، اے گھر والوں، کوئی مجھ سے پانی بھروا لے، کوئی مجھ سے جھاڑو دلوا لے، کوئی مجھ سے اناج پسوا لے، کوئی مجھ سے برتن اور کپڑے دھلوا لے اور اس کے بدلے ایک روٹی دے دے۔ شیطان دشمن انسان کو اب بھی چین نہ پڑی اور ایک بزرگ کی صورت میں بن کر بستیوں میں پھر
لوگوں سے کہہ پھرا کہ اس عورت کو اپنی بستی میں نہ آنے دو اور اس سے کوئی کام نہ لو، اس کا آدمی کوڑ کی بیماری کا بیمار ہے، اس پر خدا کا غضب ہے اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کا خون پیپ صاف کرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مرض تم کو بھی لگ جائے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر بی بی رحمت کو دھکے دے کر بستی سے باہر نکال دیا اور سب بستی والوں نے کہا کہ خبردار جو پھر یہاں آئی۔ آپ روتی ہوئی حضرت ایوب کے پاس آئیں اور آپ سے کہا، بنت یوسف زوجائے ایوب کو، نور دیدہ دختر یعقوب کو قوم نے صدحیف دھکے دے دیے، ایسے وہ اللہ سے بے ڈر ہوئے، کچھ نہ کھایا ترس ایک لاچار پر، کچھ نہ آیا رحم ایک بیمار پر۔ آپ نے فرمایا، اے رحمت، ہمارا امتحان ہے، صبر کرنے کا مقام ہے، گھبرایا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کا بدلہ بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلدی آرام اور خوشی دیکھو گی۔ اب اس کوڑے پر میرا دل نہیں لگتا، بستی سے دور کہیں جنگل میں جھوپڑی بناؤ اور وہاں لے چلو۔ بی بی رحمت نے درختوں کی شاخوں اور پتوں سے کچھ سایہ بنا لیا اور یہ انتظار تھا کہ کوئی مسافر آئے، کیونکہ بستی کے آدمی سب دشمن تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام خود بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ پریشانی دیکھ کر فرشتے بھی گھبرا گئے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے رب کریم، ہم کو اجازت ہو تو ہم رحمت کی مدد کریں۔ 4 فرشتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ ہماری تابعدار بندی کی مدد کرو۔ فرشتہ آدمی کی صورت میں آئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھا کر جھوپڑی میں لٹا دیا۔ وہ فرشتے کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور جنت میں بادشاہ ہوں گے، مگر اس دنیائے فانی میں یہ ٹوٹی ہوئی حالت ہے۔ فرشتے آپ کو سلام کر کے روتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، بی بی رحمت، یہ وہ فرشتے تھے جو جنت میں میری کوٹھیوں کے دربان ہوں گے۔ آپ 7 روز کے فاقے سے بے ہوش ہو گئے۔ بی بی رحمت آپ کو چادر اڑا کر ایک بستی میں گئیں اور ہر دروازے پر کہتیں، اے گھر والو، اللہ کے نبی ایوب فاقے پر سے بے ہوش ہیں، کوئی ایک روٹی ان کو دے دو اور اللہ سے جنت لے لو۔ سب گھر والے جواب دیتے کہ دور ہو جا، یہاں کھڑی بھی نہ ہو۔ آپ بے امید ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں کہ اتنے میں شیطان ایک بزرگ آدمی کی صورت میں آیا اور کہا کہ اے رحمت، تیرا شوہر ایوب اور تیرے باپ دادا کا یہ نام ہے، تم سب لوگ پہلے بڑے دولت والے تھے اور اب تم محتاج ہو گئے اور ایوب بیمار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آسمان والے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس خدا کا اختیار آسمانوں پر ہے اور یہاں زمین پر میں خدا ہوں، یہاں میرا اختیار ہے، اور ایوب علیہ السلام میرا کہنا نہیں مانتے، میری عبادت نہیں کرتے، اس لیے میں نے غصے میں آ کر ان کو اور ان کے کنبے کو تباہ برباد کر دیا۔ تمہاری پریشانی پر مجھے رحم آتا ہے تو یہ بکری کا بچہ لے جاؤ اور آسمان والے خدا کا نام لے کر اس کو ذبح نہ کرنا اور پکا کر ایوب کو دینا، اور پھر میری قدرت کا تماشا دیکھنا کہ گوشت کھاتے ہی تندرست ہو جائیں گے۔ آپ غم اور فاقے کی وجہ سے بے حواس تھیں، شیطان کے دھوکے میں آ گئیں اور یہ سمجھیں کہ یہ شخص جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے تو ممکن ہے زمین پر اسی کا اختیار ہو۔ بکری کا بچہ لے آئیں اور سب قصہ حضرت ایوب سے بیان کیا۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور فرمایا کہ اے رحمت، کیا تو نہیں جانتی کہ زمین و آسمان اور مخلوق کا خالق اور مالک وہی ایک خدا ہے اور اسی کو سب اختیار ہے؟ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی بیماریوں کو شفا دیتا ہے، اور یہ تو شیطان تھا، اسی بے ایمان کے دھوکے سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ بی بی رحمت شرمندہ ہوئی اور کہا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے رحمت، یہ بتلاؤ کہ ہم عیش و آرام میں کتنی مدت رہے؟ کہا 80 برس۔ آپ نے فرمایا کہ تکلیفوں میں کتنا زمانہ گزرا؟ کہا 18 برس۔ آپ نے فرمایا، پھر تو تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے انصافی کی، اس کی بھیجی ہوئی تکلیفوں پر کم سے کم 80 برس تو ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ آج سے میں تمہارے ہاتھ کی کوئی چیز نہ کھاؤں گا اور اپنے ایک سچے خدا کی قسم، اگر میں اچھا ہو گیا تو تمہاری اسی غلطی پر 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر آپ اس سخت پریشانی کی حالت میں بہت گھبرائے کہ اب شیطان بی بی رحمت کے ذریعے سے میرے ایمان خراب کرنا چاہتا ہے، اور بے چین ہو کر یہ دعا کی، آ پڑی ہے مجھ پہ یہ سختی، اے خدا، کس سے میں چاہوں مدد تیرے سوا، سب سے بڑھ کر رحم والا ہے تو ہی، دکھ میں بے کس کا سہارا ہے تو ہی، مانگتا ہوں میں تجھ سے تیری پناہ، شر سے شیطانوں کے ہر دم یا الہ، مجھ کو شیطانوں کی چھیڑوں سے بچا، مجھ پہ وہ غالب نہ ہو جائیں اے خدا۔
آپ یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سلام اور پیغام لائے کہ ایوب تم بڑے صابر و شاکر بندے ہو، ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم نے دعا کی اور ہم نے قبول کی، اب تم اپنی ایڑی زمین پر مارو اور ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ آپ نے ایڑی ماری اور پانی ابلنا شروع ہو گیا اور ذرا سی دیر میں پانی کا چشمہ بھر گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس پانی میں غسل کریں اور پئیں۔ آپ نے غسل کیا اور خوب پیاس بھر کر پانی پیا۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو گئے اور نہایت حسین و جمیل نوجوان بن گئے اور تمام بدن چاندی کی طرح چمکنے لگا، اور وہ 12,000 کیڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بدن سے باہر ہو گئے اور سب سونے کے بن گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنتی کپڑے پہنائے اور کھانے کو جنت کا ایک سیب دیا۔ آپ نے آدھا کھایا اور آدھا بی بی رحمت کے لیے رکھا۔ وہ اس وقت روٹی کی تلاش میں گئی ہوئی تھی، آخر بھوکی پیاسی لوٹیں۔ آپ کو جھوپڑی میں نہ پایا تو نہایت پریشان ہو کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، بی بی تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ فرمایا، میں اپنے بیمار کو دیکھتی ہوں، خدا جانے ان پر کیا گزری۔ انہوں نے کہا، یہاں تو کوئی بیمار نہیں ہے۔ آپ بے چین ہو کر رونے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بیمار کو پہچانتی ہو؟ کہا، ہاں، جس وقت جوان تھے آپ جیسے تھے۔ آپ نے فرمایا، غم نہ کر رحمت نہ گھبرا دل میں تو، میں ہی ایوب ہوں اے نیک خو، فضل مجھ پر کر دیا اللہ نے، پہلے سے بہتر کر دیا اللہ نے، ہو گئی اب رحمت پروردگار، نعمتیں اب اس نے دے دی بے شمار، شکر کس منہ سے ادا اس کا کروں، کر دیا ابلیس کو جس نے زبوں۔ یعنی اے غمخوار اور تابعدار بیوی، اپنا دل خوش کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ذرا سی دیر میں مجھ کو صحت بخشی اور دوبارہ جوانی عطا کی، امتحان میں پاس کر دیا اور میرے دشمن شیطان کو شکست دی، ہار دی، اور وہ ظالم اپنی مراد کو نہ پہنچا۔ لو یہ جنت کا سیب کھاؤ۔ بی بی رحمت سیب کھانے سے نوجوان شہزادی بن گئیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ بی بی رحمت کی غلطی پر جو قسم کھائی تھی وہ اس طرح پوری کی جائے کہ 100 جھاڑو کے تنکوں کو مٹھی میں لو اور بی بی رحمت کے بدن سے لگا دو، بس قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ہلکی سی تدبیر اس لیے مقرر ہوئی ہے کہ بی بی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہیں۔ آپ نے اللہ کے اس حکم کے موافق قسم کو پورا کر دیا، بس تابعداری اور صبر کا تاج بی بی رحمت کے سر پر ہے، ان کی بھول چوک معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب اولاد اور باندی غلام دوبارہ زندہ کر دیے اور 2 چند اولاد اور مال و دولت اور کل سامان عطا فرمایا۔ 3 دن اور 3 رات سونے کی ٹڈیاں برسیں اور ہمیشہ کے واسطے آپ صابر و شاکر مشہور ہوئے، اور آپ کا ذکر مبارک صابروں شاکر لوگوں کے لیے رہبر بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یعنی اے ہمارے بندو ہمارے پیغمبر ایوب کے حالات پڑھو اور صبر و شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔ 400 برس کی عمر شریف پا کر آپ نے وفات پائی اور بی بی رحمت کی خدمت اور تابعداری اور صبر کا کمال نیک بیویوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا۔ ان مبارک حالات میں اگر کوئی سمجھے تو بڑے بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، جیسے رنج و غم اور آفت میں زیادہ پریشان نہ ہونا، بلاؤں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امتحان سمجھنا، اور اس کی یاد اور تابعداری میں لگے رہنا، شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مددگار نہ سمجھنا، مضبوطی سے اپنے دین اور ایمان پر قائم رہنا، بیویوں کو اپنے مردوں کی خدمت کرنا اور تابعداری کرنا، ہر تکلیف میں ان کا ساتھ دینا، خدا کی نافرمانیوں سے بچنا، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہنا۔ انشاءاللہ پھر دیکھنا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں برسیں گی۔